السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب استسقا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ لام کا مطلب ہے کے لیے، ہی کا مطلب اپنی، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فا کا معنی پس، فقلنا تو پس ہم نے کہا، نون الف نا کا مطلب ہم نے، کل کا مطلب ہوتا ہے قال یقول کہنا، بات کرنا، فقلنا تو پس ہم نے کہا، نضرب تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑیں گی، منہ اثنتا اس پتھر سے یا اس سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، قد تحقیق یا یقیناً، علم جان لیا، کلو ہر، اناسن گروہ نے، یا کلو اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ ان کے 12 قبیلے تھے نا، تو پتھر میں سے بھی 12 چشمے پھوٹے۔ قد تحقیق، علما جان لیا، کلو ہر یا تمام، اناسن گروہ نے یا لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ کلو تم کھاؤ، من رزق اللہ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، آئندہ کی نفی کے لیے آتا ہے لن، ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی کا معنی پر، طعام کھانے، واحد ایک، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس چیز سے، جو تنبت اگاتی ہو، الارض زمین، من بقلھا ترکاری سے، اپنی ترکاری سے، وقثائھا اور اپنی ککڑی سے، وفومھا اور گھیوں سے اپنے، وعدسھا اور اپنی مسور کی دال، مسور سے، اسے مراد تمام دالیں ہیں، وفومھا کہتے اس سے مراد وہ تمام جنسیں ہیں جن سے روٹی بنتی ہے، مثلاً اس میں گندم بھی شامل ہے، چاول بھی، مکئی، باجرہ وغیرہ ساری چیزیں فومھا میں آتی ہیں۔ وعدسھا اس سے مراد تمام دالیں وغیرہ، وبصلھا اور پیاز، وبصلھا اس سے مراد پیاز ہیں، بقلھا سے مراد اس میں تمام سبزیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، وبصلھا اور اپنے پیاز سے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کا معنی کیا، استفہامیہ سوال کرنے کے لیے، کیا، تستبدلون الذی کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، تا کا معنی تم، تبدلو کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، الذی اس چیز کے، ہوا جو ادنا گھٹیا ہے، ادنا ہے، بالذی اس چیز کے بدلے، ہوا جو خیر بہتر ہے، کا معنی کیا، تستبدلو تم بدلے میں مانگتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا جو ادنا گھٹیا ہے، بالذی اس چیز کے، ہوا جو خیر بہتر ہے، کہ بہتر چیز کے بدلے تم گھٹیا چیز طلب کرتے ہو، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، مصرً کسی شہر میں، فإن پس یقیناً، لکم تمہارے لیے ہے، ما
جو سألتم تم نے سوال کیا تم نے جو تم نے سوال کیا ہے تو لہٰذا تمہیں ادھر وہ میسر آئے گا، اس شہر میں چلے جاؤ۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی یا مسلط کر دی گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجی مسکینی، وباءوا وہ سب لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذالک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غضب غصہ لے کر لوٹے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا پھر غصہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے۔ ذالک یہ ناراض کیوں ہوئے؟ ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے تھا کہ وہ قانون تھے وہ یکفرون وہ سب انکار کرتے بھی آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ غضب نازل ہوا، اللہ ان پر ناراض ہوئے۔ اور انکار کیوں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ اور قتل کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، بغیر حق کے، نہ حق قصور کے بغیر۔ اور انسان نبیوں کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے جب وہ انسان نافرمانی کی حد کو پہنچ جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں۔ ذالک یہ وہ بما اس وجہ سے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل اس وجہ سے کیا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی اس حد تک کی تھی کہ وہ سب نافرمان تھے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے یعتدون حد سے گزرنے والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، نصارہ ہوئے، والسابئین اور سابی اس مراد بے دین جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے دین کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو سابی بولتے ہیں۔ من ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو آمنہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور دن، یوم کا معنی دن، آخری آخرت کے دن پر، وعاملہ اور عمل کرتا ہے صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ انہیں خوف ہوگا، ولا اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اپنے ان کا ذکر ہم نے پڑھا۔ آگے پھر ایک اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام اپنے احسان کا ذکر کرنے لگے ہیں بنی اسرائیل سے کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے پانی مانگا، یہ ہے تھے ادھر صحرا سینا میں موجود تھے، ادھر پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مان سلوہ اتار دیا، اب پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، تو ایسے انہوں نے اس کو پتھر پر مارا۔ یہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یہ معجزے کے طور پر دی گئی تھی، تو اس لاٹھی سے وہ جو چاہتے تھے وہ کام لے لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کو سمندر میں مارا، راستہ بن گیا، اسی طرح اس کو لاٹھی کو پھینکا وہ اژدہا بن گئی، اور وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے نا، اور اس لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، ہر دور میں ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزے ملتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے، کہیں زیادہ اللہ کے نبی کو معجزے دیے گئے، ان میں سے ایک جیتا جاگتا معجزہ جس نے عاجز کر دیا اس وقت کے عربی، ان کو عاجز کر دیا،
اور ہمارے سامنے بھی ہے وہ معجزہ، وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا تو مار اس لاٹھی کو یا اپنے عصے کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ہر جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ ان میں قبیلے کچھ بڑے قبیلے تھے، کچھ چھوٹے قبیلے تھے، اسی نسبت سے کچھ جو چشمے تھے وہ بڑے تھے، کچھ چھوٹے چشمے تھے۔ تو اس وجہ سے ہر گروہ نے 12 ان کے قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے نکلے، تو ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ ہمارا یہ چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس وجہ سے بھی نکالے تھے کہ تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، ہر کوئی اپنے اپنے چشمے سے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پی لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پانی بھی میں نے تمہارے لیے پتھر سے نکال دیا ہے، من سلوا بھی اتر رہا ہے آسمان سے، تمہیں کوئی مشقت کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو فرعون سے بھی آزادی مل گئی ہے اس کی غلامی سے، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی آپ نے صرف عبادت کرنی ہے فارغ وقت میں، ہر وقت، چونکہ محنت نہیں نہ کرنی پڑتی۔ انسان آج محنت کرتا ہے کھانے پینے کے لیے، کچھ کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو اتنی اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کو مشقت بھی نہ کرنی پڑے، آسمان سے من سلوا اتر رہا ہے، پانی چشمے جاری کرتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے اور تورات کے احکامات پر خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا، کہ لوگوں شریعت کی خلاف ورزی کرنا یہ فساد فی الارض، کہ تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر یہ اتنی ہٹ درم قوم کہ من سلوا آرام سے اتر آئے اوپر سے، تو بغیر مشقت کیے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں من سلوا نہیں چاہیے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم نے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کرنا، جبکہ من جو تھی وہ متعدد چیزیں تھی، کئی زیادہ میٹھی چیزیں تھی، پیچھے میں نے آپ کو بتایا، اور سلوا وہ چیرے بٹیر کی صورت میں وہ پرندے آتے تھے، تو ان کو پکڑ کر وہ بھون کر تو کھا لیتے تھے۔ اب یہاں ایک کھانا کیوں قرار دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ روزانہ ایک ہی کھانا ان کو ملتا تھا، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ روزانہ من اور سلوا ہی مل رہا تھا نا ان کو، تو اس وجہ سے ایک یہاں کھانا قرار دیا گیا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جہاں علم حاصل کرو، جہاد کی تیاریاں وغیرہ کر کے تو اللہ کے ہاں بھی عزت پاؤ، دنیا میں بھی، اور اللہ کے ہاں بھی عزت پاؤ۔ تو انہوں نے ان چیزوں کی ناقدری کی، اس کی قدر نہ کی بلکہ ناشکری کی، اور ان چیزوں کے بدلے دوسری چیزوں کا تقاضا کرنے لگے نا، کہ ہم نے خود کھیتی باڑی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں اوزار وغیرہ مہیا کریں، کھیتی باڑی کی وہ ساری چیزیں نا ہمیں مہیا کی جائے تاکہ ہم خود کھیتی باڑی کریں۔ اب ایک بندے کو بغیر مشقت کیے ایک چیز مل رہی ہے، تو وہ کہ نہیں مجھے یہ نہیں راس عزت نہیں راس، میں خود محنت کرنا چاہتا ہوں، خود مشقت کرنا چاہتا ہوں۔ کھیتی باڑی میں بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ایک فاتح قومیں مفتوح قوموں سے یہ کھیتی باڑی کرواتی ہیں نا، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کو تو کھیتی باڑی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں نا ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں بس یہ پیسے دوں گا تو یہ چیز چاول گندم جو بھی لے لوں گا۔ تو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کہا کہ ہمیں ذلت اور مسکینی چاہیے، کہ چونکہ فرعون کی غلامی کر کر کے ان کے پورے وجود میں جو غلامی تھی وہ رچ بس گئی تھی، تو ان کو عزت راس نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد اس کا یہ ہے، یہ حرام کب ہے؟ جب انسان ان چیزوں میں کھو جائے، اس شریعت کے احکامات، نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی جو فرائض ہے ان سے دور ہو جائے، تو پھر یہ چیز اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرنا حلال ہے، لیکن
انسان اس میں چونکہ مصروف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں انجام ہیں باقی اسلام کے ارکان ان کو بھول جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے وہی کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا فادع لنا ربک، پس تو دعا کر ہمارے لیے ربک کا، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے ترکاری، وکسائیہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم گیہوں، اس سے مراد باجرہ آٹا چاول وغیرہ یہ سارے اس میں مراد ہیں، وعدسیہا اور دالیں وغیرہ، وبصلیہا اور پیاز. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے کہ بہتر چیز آپ کو مل رہی ہے اس کے بدلے میں تم گھٹیا چیز مانگتے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم نے وہی لینا ہے نا، ہم نے کھیتی باڑی کرنی، اصرار کرنے لگے. اب آج کے سبق سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی اور ہم نے اپنے لیے اپنے عمل کے لیے یہ بات ادھر سے ڈھونڈی کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ہم پر ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر کسی چیز، کوئی بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نعمت ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو آپ سے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، چھین جاتی ہے وہ نعمت. کوئی بھی ہے اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں بھی ہیں، اگر آپ اس رزق ضائع کرتی ہیں یا کوئی مستحق لوگ ہیں آپ تو ان کو نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ آپ سے چیز دنیا میں بھی چھین لیں گے. اور اسی طرح رشتے ہیں آپ کے پاس جو عزیز رشتے ہیں، آپ ان کی ناقدری کرتی ہیں، خامد کی ناشکری اس میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے پھر وہ نعمت رشتے کی صورت میں آپ سے چھین لیں گے. اسی وجہ سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اگر آپ کے پاس نعمتیں کم ہیں، اگر ان پر آپ شکر کریں گے نا، اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اگر ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، جس حالت میں بھی تم نے رکھا، الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو انشاءاللہ لازیدنکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس طرح ہم نے اللہ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. تو آج کے سبق سے ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور جب انسان نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو ذلت اور مسکینی اس کا مقدر دنیا میں بھی بن جاتی ہے جیسے ان پر بنی. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا قہر، غصہ، غضب لے کر لوٹے، اللہ ان پر ناراض ہو گئے. اور یہ کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نبیوں کو قتل کر دیا بغیر حق کے. حدیث میں آتا ہے اس دو بندوں کو سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایک وہ بندہ جس کو نبی نے قتل کیا یا جس شخص نے نبی کو قتل کیا، ان دو بندوں کو سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب ہونا ہے. ایک بندہ ہے جس نے نبی کو قتل کیا تو اس نے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا کہ ایک نبی کو قتل کر دیا، اور دوسرا جس کو نبی نے قتل کیا، اب نبی بھی کسی عام بندے کو تو نہیں قتل کر سکتا، کچھ سنگین اس کا گناہ ہوگا تو اس وجہ سے وہ بندہ قتل ہوا ہے، تو ان بندوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اور انسان جب اتنے بڑے کبیرہ گناہ کب کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اس وجہ سے قتل کر دیا انہوں نے کہ کوئی ان کا قصور بھی نہیں تھا، بغیر قصور کے. اور یہ کبیرہ گناہ انسان کب کرتا ہے، جب وہ قانون یا تعدون، جب وہ نافرمانیاں کر کر کے حد درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ اور کتنا سنگین گناہ کر رہا ہوں کہ ایک نبی کو قتل کر رہا ہوں، اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس وقت انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے. آگے کہا کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے. کہتے ہیں اس آیت سے پہلی آیات، ان کے بعد والی آیات میں آگے بھی بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہوئے اور جو انہوں نے اس کے بدلے میں برے اعمال کیے اس کا تذکرہ آیا. تو درمیان میں یہ جو آیت ایک خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ والی، کہ وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت
اور مسکینی مسلط ہونے پر اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکینی اور غضب الہی کا نشانہ نہیں بنے. ان میں کچھ اچھے بھی لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی بے مہربان تھا. یہ نہیں کہ ساری بنی اسرائیل ایسے تھے. اب اس میں سے ہم نے اپنے لیے یہ سبق ڈھونڈا ہے, اپنے لیے یہ سبق ہم نے ادھر سے لینا ہے کہ ایک بندے میں 1000 غلطیاں بھی ہیں تو آپ کو اس پر بڑا غصہ ہے, غضب ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں ایسے کیا. آپ نے ایک میری یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ غصے کو کم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, ہر وقت برا کرتا ہے, تو آپ نے اپنے غصے کو کم کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے, صلہ رحمی کیسے کرنی ہے, آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے. یہ قرآن نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ ایک بندے کے اندر 1000 غلطیاں بھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی اچھی بات بھی تو ہوگی, کیونکہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ہوتی ہے. جتنی 1000 خامیاں بھی ہیں نا, اس میں اچھی بات ایک نہ ایک ضرور ہوگی کہ فلاں کسی وقت میں آپ کے کام آیا ہوگا. تو آپ نے اس کی وہ اچھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو فلاں وقت میں اس نے اچھا بھی کیا ہے میرے ساتھ, یا فلاں اس کے اندر یہ اچھی خوبی بھی تو ہے نا. تو آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑا یہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ قرآن ہمیں اصول بتا رہا ہے. قرآن کا اصول کے سارے اکثریت بنی اسرائیل میں نبیوں کو قتل کرنے والے 70 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, نافرمانیاں کرنے والی ہٹ دھرم کو. پھر بھی قرآن کا یہ انصاف دیکھیں, قرآن کا یہ اصول دیکھیں کہ قرآن نے کہا تو یہودیوں عیسائیوں میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. یہ نہیں کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے, ان اللہ نے کہا بے شک جو ایمان لائے, ایمان والے بھی اور یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے, وصابین اور صابی جو ایک دین سے پھر جاتا ہے دوسرے دین سے تیسرے دین, ایسے اس کو صابی کہتے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہوتا. ان میں سے بہتر کون سا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. اب اس سے بندہ یہ کہہ لے کہ اب عیسائی اور یہودی اور صابی اگر اپنے اپنے مذہب پر رہ کر نیک عمل کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی, یہ بھی صحیح راستے پر ہیں. یہ بات سراسر غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آ جائیں گے تو اپنی شریعت کو آپ نے چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی کتاب پر ایمان لانا ہے. تو اب کوئی یہودی یا عیسائی کہ ہم نے اپنے نبی اپنی کتاب پر ایمان لائے اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد, تو وہ سراسر گمراہی پر ہے. قرآن میں آتا ہے آل عمران کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور جو اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسے یہ دین کو, اسلام سے مراد علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے یہودیت کا یا عیسائیت کا, تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد اللہ کے نبی پر یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی حکم تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے وہ آگ میں داخل ہوگا. کہ اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد, قرآن کے آ جانے کے بعد یہودی عیسائیت اپنی کتاب تورات اور انجیل چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وہ عاملہ صالحً, صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں, وہ عاملہ صالحً عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. ایمان کہتے ہیں دل کے ارادے کو, پھر اقرار باللسان زبان سے بھی اقرار کرنا, پھر تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ عمل بھی اس کے مطابق کرے. ٹھیک ہے, کہ عمل نہیں کر رہا تو اقرار کر رہا ہے, عقیدہ بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح
عمل تو کرتا ہے لیکن عقیدہ اس کا عمل اچھے کرتا ہے، بہت اچھے کرتا ہے، جیسے کافر بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں مشرک، لیکن عقیدہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کا یہ جو اچھے عمل ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے لیے عقیدے کا ہونا درست ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو، وعمل صالحا اور نیک عمل بھی کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، پھر ایسے بندوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان کو آنے والی چیز کا وہ مثلاً آنے والے قبر کا عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو پچھلے اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، نہ شرمندہ ہوں گے، نہ انہیں غم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔